آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ سورہ 19واں پارہ سورہ نمل کے اندر، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ بارش کی نماز دعا کے لیے آپ جا رہے ہیں، ایک جگہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ ساری چونٹیاں ہیں، بے شمار چونٹیاں ہیں، اور چونٹیوں کی بڑی اپنے پیروں کو اوپر اٹھا کر دعا کر رہی ہے۔ کیا بتا رہی؟ اِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقِكَ لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اللہ تو ہم پر بارش بھیج۔ حضرت سلیمان نے کہا تم کو پانی کی ضرورت پڑتی، تم کو پانی کی ضرورت پڑتی؟ اس نے کہا چونٹیوں کے سردار نے، سلیمان تیرے سے زیادہ پانی کے ہم محتاج ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا چلو بھئی چلو چلو، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، چلو بارش آ رہی ہے، چلو ہم جائیں گے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، چونٹیوں کی سردار جب سلیمان کا لشکر آ رہا تو کہہ رہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چونٹیوں میرے ساتھیوں جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر تم چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں محسوس نہ کرتے ہوئے لاشعوری میں بے شعوری کے اندر تمہیں کھندل کے رون دیں گے۔ اللہ دیکھیے ذرا غور کیجئے میرے دوستو، یہ چونٹیوں کو اپنی قوم کی فکر ہے، یہ چونٹیوں کو اپنی قوم کی فکر ہے۔ آج ہم خیر امت ہیں، بہترین امت ہیں، اللہ ہم کو بہت بڑا درجہ دیا۔ آج ایک ہمارا بھائی برائی میں لگا ہوا ہے، آج ایک ہمارا بھائی بدعتوں میں لگا ہوا ہے، آج ہمارا بھائی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، آج ہمارے گھر میں برائیاں چل رہی ہیں، شراب و کباب عام ہوتے جا رہا، زنا اور جوا عام ہوتے جا رہا ہے، کاروبار ہمارے غلط ہوتے جا رہے ہیں، زبان میں ہماری ناشکری آ رہی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ آج مسلمانوں کو اپنے قوم کی فکر نہیں، اور آج مسلمانوں کی طاقت برباد ہو رہی ہے لڑائیوں میں، جھگڑوں کے اندر۔ آج کیا مسئلہ، کیا حالات ہے، وقت ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اے مسلمانوں اگر نہیں سمجھیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ختم ہوگا۔ آج ہم کو فکر کرنا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ آج ضرورت ہے، آج محبت کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے۔ ارے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، آج کیا ہو رہا ہمارے پاس؟ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، جب ایسی باتیں آتی رہیں گی اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئے گی بتائیے؟ مسلمانوں کی مثال حدیثوں میں آتا ہے ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو پورا بدن میری تکلیف محسوس کرتا ہے، میرے ہاتھ میں اگر کوئی زخم لگ جائے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتایا، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی مشرق کے مسلمان کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو مغرب کے مسلمان کو درد ہونا چاہیے۔ اگر کسی شمال کے مسلمان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو جنوب کے رہنے والا اس کی تکلیف محسوس کرے۔ اور یہ چیز جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے گا، دنیا میں اسلام پھیلے گا، اور یہ اسلام کی فطرت میں اللہ لچک رکھا ہے۔ جس طرح اسے دبانے کی کوشش کریں گے، کی گئی کی جاتی رہے گی، انشاءاللہ یہ مذہب ایسا ہی پھیلتا جائے گا۔ اور اگر یہ دیکھیں گے پوری 1436 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں گے، اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھا ہے، آج بھی وہ لچک باقی ہے۔ اور دنیا آج جو بھی متاثر ہو رہی ہے ان کی اسلام کی تعلیمات سے لوگ قریب آ رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے قریب آ رہے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب آ رہے ہیں۔ یہ ہماری محنتیں نہیں ہیں، دنیا کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ اور جسے اللہ رکھنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے اللہ کے لیے ہم اپنے آپسی اختلافات کو ختم کریں، ورنہ قیامت میں میدان محشر میں ساری کائنات کے سامنے رسوائی ہوگی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔